مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مُؤْمِنًا فَاسِقًا غَيْرَ کافر. اور یہ بات ممکن ہے کہ کوئی شخص مومن ہو تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان کی وجہ سے، فاسقاً غیر کافر، گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے یا گناہ کبیرہ کے مرتکب ہونے کی وجہ سے فاسق ہو جائے، غیر کافر، کافر نہیں ہے. یہ کہ مومن فاسق غیر کافر، وہ کافر نہیں ہے. وَإِن يَكُونَ کہ ہوا ضمیر کا مرجع وہ الشخص ہے، یعنی کوئی بھی شخص درا حال ہے کہ وہ مومن فاسق ہو، غیر کافر، یہ خبر آ جائے گی وہ کافر نہیں ہے. اس والے سے یہ بات سمجھ لی جائے کہ پیچھے بھی ہم نے یہ مسئلے کو بیان کیا تھا کہ فرقے ہیں تین بنیادی طور پر: معتزلہ، خوارج اور مرجئہ، اور ان کے مد مقابل ہیں اہل سنت و جماعت. جو مرجئہ فرقہ ہے اس کا نظریہ ہے کہ جو گناہ ہے نا کفر کے علاوہ، وہ اللہ کی مشیت کے تحت داخل نہیں ہے. معتزلہ کہتے ہیں گناہ کبیرہ کا مرتکب اور عمدن گناہ صغیرہ کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے، کافر نہیں ہوتا. خوارج کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب یا عمدن گناہ صغیرہ کرنے والا وہ ایمان سے نکل جاتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے ہمارے سامنے یہ تین موقف آئے، ان تینوں کے رد میں ہے اہل سنت و جماعت. اہل سنت و جماعت ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم ایمان کی وجہ سے مومن ہیں، عمل کی وجہ سے، عمل کی کوتاہی کی وجہ سے کافر نہیں ہے. جو عمل ہوتا ہے نا، عمل اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، جز نہیں ہے. اور یہ جو معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، ان کا نظریہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمل جو ہوتا ہے وہ ایمان کا حصہ ہوتا ہے، اور جو حصہ جاتا ہے تو ایمان ہی چلا جاتا ہے. اب معتزلہ نے اپنا نام رکھا ہوا ہے اصحاب العدل والتوحید. یہ بھی ایک بڑی لطف والی بات ہے کہ انہوں نے اپنا نام عدل و توحید والا رکھا ہوا ہے. تو عدل والے اپنے آپ کو کیوں کہتے ہیں اور توحید والے کیوں کہتے ہیں؟ وہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ توحید والے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کوئی نہیں، اگر صفت مانو گے تو قدیم ہوگا اور تعدد قدماء لازم آئے گا، اور یہ جائز نہیں ہے. تو وہ اپنے آپ کو توحید والے کہتے ہیں. یہ توحید والا نام آج کا نہیں ہے بلکہ یہ بڑا پرانا فرقہ معتزلہ کا ہے، انہوں نے رکھا تھا. اور ان کا سب سے بڑا جو گرو تھا وہ تھا واصل بن عطا. واصل بن عطا حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا. تو آپ نے مسئلہ بیان کیا کہ جو گناہگار ہے، گناہگار جو ہے وہ اپنے عمل کی کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں ناپسند ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس کے اوپر جو واصل بن عطا تھا اس نے کہا کہ مرتکب کبیرہ جو ہے، گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہے وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، بلکہ اس نے یوں کیا کہ دو درجوں کے درمیان ایک درجے کو ثابت کر دیا کہ مومن بھی نہ ہو، کافر بھی نہ ہو، درمیان میں ہو. یہ کہتا ہوا حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کی مجلس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا. اس اللہ کے بندے کی مجلس سے جو ہی جدا ہوا تو آپ نے فرمایا قد اعتزل عنا، یہ تحقیق ہم سے جدا ہو گئے. وہ زبان سے کیا کلمہ نکلا تھا اس وقت سے یہ معتزلہ ہو گئے، ان کا نام پڑ گیا معتزلہ، جدا ہونے والے.
چونکہ اہل سنت سے جدا ہوئے ہیں اس واسطے ان کو کہا جاتا ہے معتزلہ۔ یہ نظریات چلتے رہے، آخر تیسری صدی ہجری آئی تو اس کے اندر خواجہ ابو الحسن عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو علی جبائی معتزلی سے کوئی سیکھنے کے لیے گئے، جو بڑا استاد تھا، تو آپ کے نظریات پہلے وہی تھے جو معتزلہ کے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سوال کیا کہ استاد گرامی یہ بتائیں کہ 3 بھائی ہوں، اور یہ سوال بتاتا ہے کہ آپ کا نظریہ اس سے پہلے مطالعہ کر کے مشاہدہ کر کے کافی بدل چکا تھا، یکدم نہیں ہوا، یہ بھی اسی سوال سے جواب ملا اور نظریہ بدل گیا، کافی دیر تک یہ چلتا رہا۔ کہا جی 3 بھائی ہیں، 2 بالغ ہیں، 1 چھوٹا ہے، نابالغ ہے۔ جو بالغ ہے، جو بالغ ہیں ان میں سے 1 گناہگار ہے، 1 نیکوکار ہے۔ جو نابالغ ہے وہ بچپنے میں فوت ہو گئے، تو اب ان کے بارے میں اللہ فیصلہ کیا دے گا؟ وہ کہنے لگے بھی فیصلہ یہ ہوگا کہ جو گناہگار ہوگا اسے اللہ پر لازم ہے کہ سزا دے، کیونکہ ان کا معتزلہ کا نظریہ ہے عدل، اصحاب العدل و توحید، عدل و توحید والے ہیں کہ بھی جو نیکی کرتا ہے اس پر اللہ واجب ہے کہ اس کو نیکی دے، جو گناہگار ہے اللہ پر واجب ہے کہ اس کو سزا دے۔ یہ ان کے نظریات ہیں۔ اب نظریات دیکھیں یہاں پر ٹوٹتا کیسے، بھی اللہ پر لازم ہے کہ بھی اس کو سزا دے، آج جو نیکوکار ہے اللہ پر لازم ہے اس کو جنت میں بھیجے۔ خواجہ ابو الحسن شریف فرمانے لگے جو سب سے چھوٹا ہے، بچپنے میں فوت ہو گیا، اس کو کیا کرے گا اللہ؟ کہا اس کو نہ ثواب دے گا نہ سزا دے گا۔ کہا جی وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نے وہ گناہ والی مد میں نہیں آیا۔ کہا گناہ والی مد میں نہیں آیا تو پھر جنت میں جانا چاہیے۔ کہا اس لیے نیکی بھی نہیں ہے کیونکہ بلوغت کے بعد نیکی کا اعتبار ہے۔ کہا اگر یہی بات ہے جو گناہ گار دوزخ میں گیا ہے وہ کہہ دے بھی بچے نے اپنے مولا کی بارگاہ میں سوال اٹھا دیا کہ مولا تو نے مجھے بڑا کیوں نہیں ہونے دیا، میں بڑا ہوتا نیکی کرتا جنت میں جاتا۔ ابو الجبائی معتزلی نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ وہ اللہ فرمائے گا کہ میں تیرے بارے میں جانتا تھا کہ تو گناہ کرے گا جہنم میں جائے گا، اس لیے میں نے تجھے پہلے ہی بچپنے میں فوت کر دیا، تیرے لیے اصلح یہی تھا، بہتر یہی تھا۔ خواجہ ابو حسن شریف فرمانے لگے کہ یہی بات اگر گناہ گار کہہ دے، جس کو بلوغت میں جو موت آئی ہے گناہ گاری کے عالم میں، وہ کہہ دے مولا تو مجھے بھی بچپن میں موت دے دیتا، میرے لیے بھی تو بہتر یہی تھا کہ میں بچپن میں فوت ہوتا، نہ ثواب نہ ملتا تو سزا تو نہ پاتا، جہنم میں جلتا تو نہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بار کیا جواب دے گا؟ ابو الجبائی معتزلی کو اس کی سمجھ گڑبڑ ہو گئی عقیدے میں، جواب نہ بنا، فبہت الجبائی، جبائی ہکا وکا رہ گیا۔ آخر کار شیخ ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقف کو چھوڑ دیا، اس نظریے کو چھوڑ دیا، معتزلہ کو چھوڑ دیا، اور آپ نے اہل سنت و جماعت کو بالکل باقاعدہ طریقے سے اختیار کر لیا۔ ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم جو یونانی فلسفہ ہے نا اس کی آمیزش بڑی ہوگی علم کلام میں، اور اسی وجہ سے ہمارے اکابرین نے کہا ہے کہ بھئی تم علم کلام نہ پڑھو۔ اس کی بنیادی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ مذمت بیان کرتے تھے یونانی فلسفے کی وجہ سے، علم کلام کی وجہ سے نہیں۔ اور آخری بات اس سبق میں یہ ہے کہ فرقہ مرجئہ، اس والے سے مولا علی قاری نے ایک نقطہ اٹھایا ہے، بات اٹھائی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس والے سے ہم پھر کبھی تحقیق باقاعدہ پیش کریں گے کہ غنیۃ الطالبین حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی کتاب ہے۔ اکابرین کی تشریحات سے اور دیگر دلائل سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ثابت کریں گے، اس کے اوپر تحقیق ہو چکی ہے، وہ منصہ شہود پر آ جائے گی۔ تاہم غنیۃ الطالبین کی کتاب کا حوالہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بھی دے رہے ہیں کہ یہ حضور غوث پاک کی ہے۔ حوالہ دینے کے بعد پھر مسئلے کو اٹھایا ہے کہ آپ کو مرجئہ فرقے کے حوالے سے بات چلائی اور کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرقہ مرجئہ میں شمار کیا ہے، کہا ہے کہ ابو حنیفہ کے اصحاب جو ہیں وہ فرقہ مرجئہ میں سے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب وہ فرقہ مرجئہ میں سے، تو یہ تو بات بڑی غلط ہوگی۔
ہمارے بعض اکابرین نے کہا ہے کہ یہ عبارت الحاقی ہے، لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ الحاقی نہیں، یہ تعویل کے قابل ہے، عبارت الحاقی نہیں ہے، تعویل کے قابل ہے، کیونکہ ارجا یرجی ارجا کا مطلب تاخیر کرنا بھی ہوتا ہے اور امید رجا سے ہو تو امید لگانا بھی ہوتا ہے۔ اب ان دو معنوں کے اعتبار سے مطلب یہ بنے گا، شیخ قونوی کے حوالے سے کہا کہ اس کا معنی ہے ارجا، مرجع معنی ہے ارجا سے جس کا معنی آتا ہے تاخیر۔ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ارجا کا کہ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مرجع اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اس کے معاملہ، اس کا جو معاملہ ہے آپ اللہ کی مشیت کی طرف لوٹا دیتے ہیں، آپ اس والے سے اس کے معاملے کو مؤخر کرتے ہیں اللہ کی مشیت تک، اس کی مغفرت کا معاملہ اللہ کی مشیت تک ہے، مؤخر ہے، اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ کی مشیت تک مؤخر ہے۔ بندہ اس والے سے اس کے فیصلے نہیں، اللہ کی مشیت تک اس کے معاملے مؤخر ہیں۔ جبکہ مرجع فرقہ جو گمراہ ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ جو کفر کے علاوہ ہیں وہ اللہ کی مشیت میں داخل نہیں ہے، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف یہ ہے کہ بھائی گناہ کبیرہ کے معاملے کو مؤخر کیا جاتا رہے گا اللہ کی مشیت تک، وہ جب چاہے گا جہاں چاہے گا فیصلہ فرما دے، چاہے دنیا میں معاملہ کر دے چاہے آخرت میں کر دے، بنتا تو جلدی تو یہی ہے نا، فرمایا اللہ مؤخر کرے گا، یہ معاملہ اللہ کی مشیت پر رہے گا۔ علامہ قونوی رحمۃ اللہ کے حوالے سے اس کے بعد ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر لمبی بحث کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ اس کا معنی امید بھی آتا ہے۔ امید کا معنی یہ ہوگا کہ آپ گناہ گار کے حوالے سے، گناہ کبیرہ کے حوالے سے رب کی جناب میں امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے کہ اسے بخش دے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو مرجعہ کا معنی وہ نہیں ہے جو معتزلہ فرقہ کی شاخوں میں سے ہے، وہ گمراہ ہے، اور الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مراد ہے مرجعہ فرقے سے، وہ مراد ہے کہ جو اللہ کے مشیت کے تحت معاملے کو مؤخر کیا جاتا ہے۔ جی جزاک اللہ تعالیٰ۔